درے شہوار جیسی بھابھی تو اللہ کسی کو نہ دے۔ آئمہ کی شادی کا دن پوری طرح سے برباد کر کے درے شہوار اپنی شیطانی لگا چکی ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں وہ دراصل آئمہ کا فائدہ ہی کر رہی ہے، کیونکہ آئمہ جو پہلے تو درے شہوار کے بھائی تیمور سے کافی متاثر ہوئی تھی اور اسے یہی لگتا تھا کہ درے شہوار بھابھی کی عادت جیسی بھی ہے، لیکن تیمور ایک بہت ہی اچھا نیک سیرت انسان ہے۔ وہ اس قدر سلجھا ہوا ہے کہ اس شادی کو کبھی بھی وٹے سٹے کی شادی بننے نہیں دے گا، لیکن آئمہ اس بات سے بے خبر ہے کہ ان مڈل کلاس لوگوں کی مینٹیلٹی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وٹا سٹا تو شاید وہ شادی کو نہ بناتے، البتہ آئمہ کی زندگی میں اتنے ہرڈلز پیدا کر دیتے کہ آئمہ ہر آئے دن اپنے بھائی سے جا کے شکایتیں کرتی اور بری بھی وہی بنتی، اور تب تک تو درے شہوار نے ولید کو بھی اپنی بہنوں کے خلاف اتنا بھڑکا دینا تھا کہ ولید کو بھی یہی لگتا کہ شاید درے شہوار ٹھیک اور میرے بہن بھائی غلط ہیں۔ لیکن آئمہ کی قسمت اچھی تھی کہ درے شہوار نے عین موقع پہ یعنی آئمہ کی مہندی والے دن اس کے سینڈل خراب کر دیے، جس کی وجہ سے آئمہ سٹیئرز سے پھسلتی ہے اور اسے اچھی خاصی چوٹ آ جاتی ہے، اور پھر یہ درے شہوار مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ بہتر یہ نہیں کہ شادی کو پوسٹ پون کر دیا جائے، کیونکہ اس حالت میں آئمہ کی شادی ہوگی، پکچرز اور ویڈیوز بنے گی تو دیکھنے والے ساری زندگی مذاق اڑائیں گے کہ دلہن لنگڑی تھی۔ اب درے شہوار تو سمجھ رہی ہے کہ اس نے پتہ نہیں بہت ہی بڑا مارکا مار لیا ہے کہ وہ جو چاہتی ہے کر کے رہتی ہے، اور فائنلی ولید آئمہ کی شادی پوسٹ پون بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر درے شہوار اپنے بھائی تیمور کے آئمہ کے خلاف کان بھرتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھ لو، میں تو تمہیں اسی لیے بچانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ آئمہ بہت ہی بدقسمت لڑکی ہے، اپنی خوشی کے موقع پہ خود اس پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، تو ذرا سوچو کہ جب تمہاری بیوی بن کے تمہارے گھر آتی تو تم پہ تو مصیبتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑتے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، کچھ کر کے آئمہ سے جان چھڑاؤ اور اپنا فیصلہ بدل لو، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے تمہیں اشارہ ملا ہے، اور ویسے بھی اب تمہاری اتنی اچھی جاب ہے، اتنا اچھا کماتے ہو، تمہارے لیے بھلا لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ آئمہ سے کہیں بہتر لڑکی مل سکتی ہے۔ لیکن فی الحال تیمور اگرچہ درے شہوار کو ٹھیک سمجھنے لگا ہے، لیکن آئمہ کے لیے بھی اس کے دل میں کافی جگہ ہے، تبھی درے شہوار کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اس طرح کی توہمات تمہیں سوٹ نہیں کرتی، یہ محض ایک حادثہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آئمہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جب ہم دونوں کی شادی ہوگی تو ہم دونوں بہت خوش رہیں گے۔ کیونکہ تیمور کو کہیں نہ کہیں یہی لگتا ہے کہ جب سے اس کی آئمہ سے شادی کی بات چلی ہے، اس کے بعد ہی جاب میں بھی اس کی پروموشن ہوئی ہے اور اس کی سیلری بھی اتنی اچھی ہو گئی ہے۔ تو آئمہ تیمور کی باتوں پہ نظریں گھماتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے بھائی تم تو بہت ہی بھولے ہو، بالکل میری طرح، کاش کہ تم بھی ولید اور اس کے بہن بھائیوں کی طرح تھوڑے چالاک ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہ سوچتے۔ بہرحال اب جب درے شہوار دیکھتی ہے کہ تیمور پہ تو میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، تو یہی باتیں وہ اپنے ماں باپ کے کانوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کرے گی، اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو ہی جائے گی۔ حالانکہ درے شہوار کی ماں ایک بہت ہی سمجھدار اور دنیا دار عورت ہے، جو کہ اپنی بیٹی کو بھی ہمیشہ یہی سبق دیتی ہے کہ اپنی زبان کے تیر چلا کے اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ سب سے بنا کے رکھو، کیونکہ تم یہی چاہتی تھی کہ تمہاری ایک اچھے گھر میں شادی ہو۔ اب اگر تمہاری دعا قبول ہو ہی گئی ہے تو کہیں اپنی غلطی سے اس جنت کو گنوا مت دینا۔ اور تو اور وہ درے شہوار کو سمجھاتی ہے کہ اپنی بیٹی دعا کو بھی تم خود سنبھالا کرو، یہ جو تم نے نینی رکھی ہوئی ہے نا بچوں کے لیے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمیں ہی دیکھ لو، ہم تو بچے بھی سنبھالتے تھے اور گھر کے سارے کام بھی خود ہی کرتے تھے، تمہارے گھر میں ماشاءاللہ ہر کام کرنے کے لیے نوکر چاکر موجود ہیں، تو کم سے کم اپنی بیٹی کو تو تم خود سنبھالا کرو نا، اور اپنے شوہر کو بھی ٹائم دیا کرو، اس سے پوچھ کے ہی کہیں آیا جایا کرو، یہ جو تم ہر وقت شاپنگ میں لگی رہتی ہو اور ولید سے پوچھے بغیر ہمارے گھر میں آ کے بیٹھی رہتی ہو، سمجھدار بہویں اور بیٹیاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی۔ دراصل درے شہوار کی ماں تو یہی چاہتی ہے کہ درے شہوار کا گھر ہمیشہ بسا رہے اور درے شہوار کو بھی عقل آ جائے، اسی لیے درے شہوار نے پہلے جب بھی تیمور اور آئمہ کی شادی کے خلاف بات کی تو درے شہوار کی ماں نے ہمیشہ اسے ہی چپ کروا دیا،
اور ساتھ ہی اسے بتا دیا کہ جب تمہاری شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے تو تم کیا چاہتی ہو کہ پورا گھر تمہاری مرضی سے چلے گا اور تمہاری بھائی کی زندگی کے فیصلے بھی تم کرو گی. اب اگر ہمارے بیٹے تیمور کو آئمہ پسند ہے تو ہم اس کی خوشی دیکھیں گے نا. لیکن اس بار تو درِ شہوار اپنی ماں کے کان کچھ اس طریقے سے بھرتی ہے کہ انہیں بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ آئمہ تیمور کے لیے ٹھیک لڑکی نہیں ہے اور اس شادی کا نہ ہونا ہی ہمارے بیٹے اور ہمارے گھر کے لیے بہتر ہے. اور آئمہ جسے پہلے تو تیمور بہت ہی پسند آیا تھا، لیکن اب جیسا کہ تیمور اپنی بہن کی ہر غلط بات میں بھی اس کی سائیڈ لیتا ہے اور آئمہ کو یہ احساس دلاتا ہے جیسے آئمہ نہ صرف غلط ہے بلکہ جان بوجھ کے درِ شہوار کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آئمہ جب بھی تیمور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ اپنی بہن کو سمجھ نہیں پا رہے تو تیمور الٹا آئمہ سے ہی کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو تم اس کی نند بنی نہیں کہ تم نے پہلے ہی نندوں والی حرکتیں شروع کر دی ہیں. آئمہ بھی یہ نوٹ کر رہی ہے کہ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے تیمور کا اصلی رنگ بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آئمہ کے دل سے تیمور کی اہمیت بھی تقریباً ختم ہونا شروع ہو چکی ہے. اور آئمہ تو اس بارے میں کائنات سے بھی بات کرتی ہے کہ تیمور جس طرح سے بدل رہا ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح کی درِ شہوار ہے اس کا بھائی بھی کہیں اصل میں ایسا ہی نہ ہو اور چہرے پہ ماسک چڑھا رکھا ہو. جبکہ کائنات آئمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم تیمور کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو، اور خاص طور پہ وہ بھی ایسے موقع پہ جبکہ تم دونوں کی شادی کے دن اتنے قریب ہیں، اور اب اگر رشتہ ختم ہو گیا تو سوچ لو کہ بدنامی تمہاری ہی ہوگی. لیکن اتفاق سے ولید اپنی بہنوں کی باتیں سن لیتا ہے، تبھی آئمہ سے آ کے کہتا ہے کہ تمہیں بدنامی کے ڈر سے ایسا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہرگز نہیں جس سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو. اس لیے تمہارا بھائی تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہے اور جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا. کیونکہ میں تو زندگی میں کوئی بھی فیصلہ اپنی بہنوں کے خلاف جا کے نہیں کرنا چاہتا، اور پھر شادی تو زندگی بھر کا فیصلہ ہے. اگر آپ کا دل ہی خوش نہ ہو تو ساری زندگی ایسے انسان کے ساتھ گزارنے کا کیا فائدہ. آئمہ تو خوش ہو کے ولید کے گلے لگ جاتی ہے کہ بھائی آپ اس دنیا کے سب سے بیسٹ بردر ہیں. لیکن ولید آئمہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم تیمور سے رشتہ ختم کرنا بھی چاہتی ہو تو کم سے کم مجھے تو بتاؤ کہ آخر تمہیں تیمور سے پرابلم کیا ہے، کیونکہ پہلے تو تمہیں تیمور پسند تھا. تو آئمہ سب کچھ ولید کو بتا دیتی ہے، لیکن ولید کہتا ہے کہ آئمہ یہ وجوہات رشتہ ختم کرنے کے لیے بہت مائنر ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر تم دونوں آپس میں بات چیت کرو تو ان تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے، اور اگر تم چاہو تو میں خود تیمور سے بات کرتا ہوں. لیکن آئمہ ولید سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے تیمور کو سمجھنے میں بہت غلطی ہوئی، کیونکہ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تیمور اپنے اصلی رنگ اب دکھا رہے ہیں. لیکن یہ بھی شکر ہے کہ شادی سے پہلے ہی ان کے رنگ نظر آنا شروع ہو گئے. اگر میری شادی ہو جاتی اور پھر تیمور کی اصلیت میرے سامنے آتی تو شاید میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا اس رشتے کو نبھانا. دوسری طرف درِ شہوار ماورا کی طرف سے اتنی انسیکیور ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ دوستی ہی لگا لی ہے، لیکن اب پلان کر چکی ہے کہ ولید جو ہر مہینے ماورا اور اس کی ماں کو پیسے دیتا ہے، اب میں کوشش کروں گی کہ وہ پیسے خود ماورا کو دوں، لیکن کچھ اس طرح سے کہ ماورا کو شدید ذلت کا احساس ہو اور وہ خود ہی ولید سے پیسے لینا بھی بند کر دے اور اس گھر کے ساتھ ہر قسم کا تعلق بھی ختم کر دے. جبکہ ماورا جو ولید کو دل ہی دل میں چاہتی ہے، لیکن جانتی ہے کہ میرے اور ولید کے سوشل سٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ میں چاہ کے بھی ولید کو اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور وہ تو شادی سے پہلے بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکی، اور اب تو ولید کی شادی ہو چکی ہے. تو ماورا کو تو یہی لگتا ہے کہ اس کی محبت ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں دفن ہو جائے گی، اور دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ اگر ولید درِ شہوار کے ساتھ خوش ہے تو میں بس ولید کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماورا ولید کی زندگی میں آتی ہے، اور اگر وہ آتی ہے تو درِ شہوار کہاں جاتی ہے. یہ سب دیکھنے کے لیے ہمیں آنے والی ایپیسوڈز کا انتظار کرنا پڑے گا. آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں.